بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، اور چھوٹوں کے اوپر رحم اور شفقت نہیں کرتا، اور علماء کا حق نہیں پہچانتا، علماء کی قدر نہیں کرتا۔ تو علماء کی قدر کرنا یہ ہر امتی کے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ اور علماء کی قدر کیسے کی جاتی ہے اس کی ایک جھلک اور نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور مدینہ منورہ کے مفتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو قراء صحابہ تھے ان کے استاد ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کا جنازہ پڑھایا، جنازے سے فارغ ہو کر جب وہ اپنی سواری کی طرف جانے لگے تو وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان کی سواری کی طرف لپکے اور اس کی لگام پکڑ لی اور اس کی مدد کرنا چاہی تاکہ وہ اپنی سواری کے اوپر آسانی سے سوار ہو جائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک، اور ترجمان القرآن، مفسر قرآن، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے عرض کیا: خلی عنک یا ابن عم رسول اللہ، کہ رہنے دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، فرمایا: ہاکذا یفعل بالفقہاء والعلماء، کہ فقہاء اور علماء کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، ان کا ایسے احترام کیا جاتا ہے اور ان کی ایسی خدمت کی جاتی ہے، یہ تو میرا فریضہ منصبی ہے۔ تو انہوں نے جب سنا تو فرمایا کہ اخرج یدک، اپنا ہاتھ دیجئے۔ اور یہ عرب کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں تو اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ اور ہمارے بھی جو علماء ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا ہاتھ چومتے ہیں، اپنے شیوخ کا، اپنے بڑے علماء کا ہاتھ چومتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا: ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا ایسے احترام کریں اور ایسی ان سے محبت کریں۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن کیسے آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے احترام کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، عالم شخصیت کے دل میں ہے کہ میں ایک عالم کی جو ہے نا وہ قدر کروں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دوسرے کی قدر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ علم کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ عالم ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ علماء کے پیچھے باتیں کریں، علماء کو نعوذ باللہ گالیاں دیں، دن رات جو ہے نا ان کی غیبتیں کریں اور یہ فیصلے کریں کہ یہ علماء سوء ہیں، یہ علماء حق ہیں۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ جو علماء کا حق نہیں پہچانے گا، جو علماء کی قدر نہیں کرے گا، وہ میری امت کا فرد نہیں ہے۔ ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔